ہم گاہے بگاہے آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ اپنا سوال ہمیں ارسال کریں، ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیلنجنگ سوال ہو جس کا جواب احمد عیسیٰ نہیں دے پائے گا تو آپ اس سوال کو بھی ہمیں ارسال کریں، ہم نہ صرف اس کا جواب دیں گے بلکہ ہم ملاٹوں کی طرح اس سوال کی جلیبیاں نہیں بنائیں گے، اس سوال کو گول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور جواب کہتے ہیں جو سوال کو ختم کر دے، جو سوال کو کالعدم کر دے، سوال کا وجود مٹا دے اور سامنے والے کو مطمئن کر دے۔ اسی سلسلے میں اب تک جو ہمیں ای میلز کے ذریعے جو سوالات موصول ہو چکے ہیں، ان سوالات میں جو بڑے سوالات ہیں، ان بڑے سوالات میں سے بھی جو ایک بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ کیا گاڈ اپنا وجود رکھتا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اسی سلسلے میں ایک سوال جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایسے ہی باقی جتنے بھی سوالات ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے۔ جب ہم اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے متعلقہ جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات جو ہے وہ خود بخود اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ لہذا سوال یہ ہے، لکھتے ہیں آپ نے اپنی ویڈیوز میں کئی بار یہ بات کہی کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جائے گا آپ اس کا جواب دیں گے، لہذا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ اگر اللہ اپنا وجود رکھتا ہے تو اس کا وجود ثابت کریں، اور اگر وجود نہیں رکھتا تو پھر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی اکثریت اللہ کے وجود پر ایمان رکھتی ہو؟ اس کے علاوہ اللہ کے اوپر جو بحث و مباحثہ چلا رہا ہے، برائے مہربانی آپ میرے اس سوال کا اس طرح سے جواب دیں کہ نہ صرف وہ تمام تر بحث و مباحثہ جو ہے وہ ختم ہو جائے بلکہ میری تمام تر الجھنیں اس موضوع پر دور ہو جائیں۔ بہرحال ایسے جتنے بھی سوالات ہیں ان میں سے ہم نے اس سوال کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب ہم اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے متعلقہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب خود بخود اسی میں آ جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اللہ سے متعلق سوال کیا ان کا جواب اسی نشست میں ان کو مل جائے گا۔ اب یہاں آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ای میلز آ رہی ہیں، پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے ختم نبوت کے اوپر جو سلسلہ شروع کیا ہے جس کی 5 اقساط آ چکی ہیں، کیا یہ مکمل ہو چکا ہے سلسلہ یا پھر اس کی مزید اقساط آئیں گی؟ تو ان کے اوپر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ ختم نبوت کے اوپر شروع کیا گیا ہے اس کی جو 5 اقساط آئی ہیں یہ محض شروعات ہے، یہ محض ابتدا ہے۔ اس پر جیسے جیسے آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے تو ہر پہلو سے بات کی جائے گی، اور بھی اقساط آئیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اور موضوعات کو بھی زیر بحث لاتے رہیں گے، یعنی کہ اور موضوعات پر بات کرتے کرتے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ختم نبوت کو بھی ایڈریس کرتے رہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے، اس کے اوپر نشستیں بھی آتے رہیں گی۔ بہرحال تو اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف۔ سوال ہے کہ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ اگر انگلش میں بات کی جائے تو انگلش میں کہتے ہیں گاڈ، فارسی میں بات کی جائے تو کہتے ہیں خدا، اگر لاطین اسپانش وغیرہ میں بات کی جائے تو کہتے ہیں دیوس، عبرانی میں بات کی جائے تو ایل یا ایلی۔ اس طرح اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا میں چلے جائیں تو جن کو ہندو کہا جاتا ہے، حالانکہ ہندو جو ہے وہ کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو ان کو کیوں کہا جاتا ہے یہ الگ جو ہے اس کا پس منظر ایک موضوع ہے جس کو الگ موضوع کے تحت جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال جن کو آپ ہندو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایشور۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ یعنی گاڈ، ایشور، دیوس، خدا اپنا وجود رکھتا ہے؟ تو آج ہم اس موضوع کو بہت ہی آسانی سے کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے، اس طرح آسانی سے یعنی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کس طرح کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہرحال سیدھا آتے ہیں اس موضوع کے اوپر، اور اس کے علاوہ باقی مزید موضوعی پہلو سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کہ ایسے پہلو سے جس پہلو سے اس سوال کا کالعدم ہو جانا لازم ہو جائے گا۔ اس سوال کے اوپر جتنے بھی جو الجھنیں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی جو الجھنیں ہیں وہ تمام کی تمام الجھنیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تمام تضادات، اختلافات وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا وجود ہے یا نہیں ہے۔
یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں جی فلاں اپنا وجود رکھتا ہے، بالفرض مان لیا جائے جی اللہ اپنا وجود رکھتا ہے، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو اکثریت انہی لوگوں کی ملے گی کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو یہی کہتے ہوئے سنا، یہی کہتے ہوئے پایا۔ ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں، ہمارا جو لٹریچر ہے یا قرآن کہیں جو بھی نام دیں، اس میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں جی اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکیں جی ہاں جی اللہ ہے۔ بہرحال اس بنیاد پر وہ مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی، ان کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے اس چیز کا کلیئر ہونا لازم ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر غور کیا جائے کہ اگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کہتے ہوئے پایا، لیکن آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس طرح پیچھے سے پیچھے چلے جائیں، بے شک آپ کے آباء و اجداد کہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسے سنا، وہ جو ہیں وہ کہیں جی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسے سنا، تو اس سے پیچھے یعنی کہ جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں، آخر کوئی ابتدا تو ہوگی نا جب یہ نظریہ جو ہے وجود میں آیا۔ پہلی بار جو ہے وہ کسی نے یہ سوچا ہو، یہ سمجھا ہو کہ اللہ اپنا وجود رکھتا ہے، تو آخر وہ کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے ذرا غور کریں۔ اگر آپ کو سننے کے لیے کان نہ دیے گئے ہوتے، آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ دی گئی ہوتی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہ دی گئی ہوتی، تو کیا پھر بھی آپ کہتے کہ اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ یعنی کہ کیا پھر بھی یہ عقیدہ نظریہ وجود میں آتا؟ تو اس کا جواب ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال کیوں کھڑا ہوا؟ یہ سوال کھڑا ہی اس لیے ہوا کیونکہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہٰذا جب انسان نے جو بھی سنائی دے رہا ہے جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر اس نے کہا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، لہٰذا آپ اسے اللہ کہیں، آپ اسے ایشور کہیں، آپ اسے گاڈ کہیں، آپ کوئی بھی نام دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ سوال جو ہے یہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ کائنات جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لہذا جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ بہرحال اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی اور سمجھنے کی صلاحیت، اگر یہ صلاحیتیں نہ دی گئی ہوتی تو پھر بھی یہ سوال سے پہلے یہ نظریہ جو ہے وہ یہ سامنے آتا کہ اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس بنیاد پر آپ نے یہ نظریہ اخذ کیا اور پھر یہ سوالات پیدا ہوئے، کیا آپ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ڈٹ جانے جی اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، جس بنیاد پر آپ اللہ کا وجود جو ہے ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کے وجود کو ماننے پر تلے ہوئے ہیں، کیا اسی بنیاد پر آپ واپس جا کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے؟ کیا واقعتاً اللہ ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو یعنی کہ آپ کو جو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو ہم ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بھی شے رکھی جائے، کوئی بھی شے آپ کے سامنے رکھی جائے، تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ یعنی جب آپ اسے سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ بالفرض آپ ایک مارکر کی مثال لے لیں، یہ مارکر آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، ذرا اس کو دیکھ کے سمجھیں یہ کیا ہے، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ تو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے سامنے تین چیزیں آئیں گی، تین وجود آپ کے سامنے آئیں گے، کوئی چوتھا وجود سامنے نہیں آئے گا۔ کیا سامنے آئے گا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک مخلوق ہے، یہ ایک کریشن ہے، یعنی کہ یہ ایک شے ہے۔ نمبر دو، یہ کسی سے بنی ہے، یعنی میٹر سامنے آئے گا، مواد سامنے آئے گا، میٹیریل، یہ کسی سے بنی ہے۔ پھر نمبر تین، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب کوئی چوتھا وجود، چوتھی شے سامنے نہیں آئے گی، یہ تین وجود جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو تین وجود ثابت ہوئے ہیں کہ تینوں کے تینوں موجود ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غائب ہیں یا ان میں سے کوئی غائب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی غائب ہے تو پھر اسے تلاش کیا جائے گا، جب تک یعنی کہ وہ مل جائے گا تو تلاش ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جب تلاش تو نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تلاش تو اسی کو کیا جائے گا جس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا وجود ہونا لازم ہے، وجود ہونا شرط ہے۔ دوسری بات، نہ صرف وجود رکھتا ہے بلکہ اس کا غائب ہونا لازم شرط ہے۔ جب وہ نہ صرف اپنا وجود رکھتا ہے بلکہ غائب ہے تو پھر اسے تلاش کیا جائے گا۔ اگر بالفرض وہ شے سامنے ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے
کہ یہ وہی ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں، تو اس وقت تک اسے تلاش کیا جائے گا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر واضح نہیں ہو جاتی ہاں بھائی یہی ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ بہرحال اب جب یہ مارکر ہے اس میں غور کیا جائے تو 3 وجود ثابت ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جس میں آپ نے غور کیا وہ شے کہاں ہے، تو آپ کہیں گے یہ مارکر، یہ وجود، لہٰذا خلق، یعنی مثال کا ہم یہاں بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، یہ جو بھی سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو اگر آپ کوئی بھی شے، یعنی کوئی بھی شے آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، کیا یعنی کہ آپ اس کو سمجھو، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے، تو آپ کی سمجھ میں 3 وجود آئیں گے۔ نمبر 1 مخلوق یعنی کریشن، CREATION، کریشن، یہ ہو گیا نمبر 1 کریشن۔ نمبر 2 جس سے یہ مارکر بنا، یعنی میٹیریل، مواد، میٹر، جسے عربوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں، خلق، اور اسے اردو میں بھی یا ادھر کر لیں یعنی کہ شے، اور ادھر کر لیتے ہیں مواد، اردو، عربی اور انگلش، اور یہ جو ہے وہ سیریل نمبر کر لیں جی۔ نمبر 1 شے یعنی مخلوق، جسے انگلش میں کہتے ہیں کریشن، کریشن سامنے آئے گی۔ نمبر 2 مواد یعنی خلق، جس سے مارکر بنا، جس سے شے وجود میں آئی، وہ سامنے آئے گی۔ اور یعنی کہ میٹر، میٹر سامنے آئے گا، MATTER، میٹر۔ اچھا نمبر 3 کیا سامنے آئے گا؟ نمبر 3 سامنے آئے گا خلق کو مخلوق میں کنورٹ کرنے والا اور مخلوق کو خلق میں کنورٹ کرنے والا، یعنی میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا اور کریشن کو واپس میٹر میں کنورٹ کرنے والا، جسے انگلش میں کہتے ہیں کریٹر۔ کریٹر عربوں کی زبان میں خالق، اردو میں بنانے والا، بنانے والا۔ جب بھی یعنی کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، نہ صرف سننے کے لیے کان دیے گئے بلکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو سننے کے لیے کان کیوں دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں کیوں دے گی؟ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے تو آپ کو کان اس لیے دیے گئے تاکہ آپ سنیں، جو بھی آوازیں اپنا وجود رکھتی ہیں آپ انہیں سنیں، آپ کے لیے سننا ناگزیر تھا۔ پھر آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، تو کیوں دی گئیں؟ یہ آنکھیں خود بتا رہی ہیں کہ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ جب ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، ان سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اسی لیے یہ آنکھیں آپ کو دی گئیں تاکہ جو بھی دکھائی دے رہا ہے، جو بھی اپنا وجود رکھتا ہے، آپ اسے دیکھیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی۔ اب سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تو کیوں دی گئی؟ یہ صلاحیت خود بخود جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، واضح کر رہی ہے کہ آپ کو یہ صلاحیت اسی لیے دی گئی کہ جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں۔ لہٰذا جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے تو آپ جب اسے سمجھیں گے تو آپ کے سامنے 3 وجود آئیں گے۔ 3 وجود جو ہے وہ اپنا وجود ثابت کریں گے۔ نمبر 1 شے یعنی مخلوق، انگلش میں کریشن۔ نمبر 2 مواد یعنی خلق، انگلش میں میٹر۔ نمبر 3 بنانے والا یعنی خالق، اور انگلش میں کریٹر۔ یہ 3 وجود جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ تو ہم نے مثال لی تھی اس مارکر کی، تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ جو 3 ہیں ان میں سے کتنے حاضر ہیں اور کتنے غائب ہیں۔ اگر تینوں کے تینوں حاضر ہیں تو پھر تلاش کس کو کیا جائے گا؟ ظاہر ہے تلاش تو اسی کی جائے گا جو غائب ہے۔ جب غائب کوئی ہے نہیں تو تلاش تو کیا نہیں جائے گا۔ اور اگر تینوں غائب ہیں تو تینوں کو تلاش کیا جائے گا، اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک غائب ہے تو جو غائب ہے اسے تلاش کیا جائے گا، جب اس وقت تک تلاش کیا جائے گا جب تک کہ وہ مل نہیں جاتا۔ بہرحال اب شے جو ہے مخلوق یعنی کریشن وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک جو وجود ہے اس کی تلاش ہوئی ختم، یہ سامنے موجود ہے۔ نمبر 2 یہ مارکر کس سے بنا، یعنی مواد، میٹیریل کہاں ہے؟ تو اب ذرا غور کریں، کیا ایسا ہے کہ جس سے مارکر بنا وہ میٹیریل الگ ہے اور مارکر الگ ہے؟ نہیں، بلکہ جب مارکر میں آپ غور کریں آپ کو پتا چلے گا کہ مواد ہی تو اس وقت مارکر کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی
خلق جو ہے وہ مخلوق میں کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے، خلق مخلوق میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ اس وقت مارکر جو ہے نہ صرف یہ مخلوق ہے بلکہ خلق بھی ہے، مارکر خلق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، دونوں وجود یہ مارکر خود ہی ہے۔ لہذا دوسرا وجود یعنی کہ مواد، خلق، انگلش میں میٹر، اس کی بھی تلاش ختم، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پیچھے تیسرا وجود رہ جاتا ہے بنانے والا، انگلش میں خالق، اردو میں بنانے والا، عربوں کی زبان میں خالق، اور انگلش میں کریٹر۔ یہ تیسرا وجود جو ہے یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ موجود ہے، اگر موجود ہے، سامنے ہے، حاضر ہے، تو پھر اس کو تلاش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تلاش تو اسے کیا جائے گا جو غائب ہے۔ لیکن اگر جو کریٹر ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، وہ حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہے، تو پھر اسے تلاش کیا جائے گا، اور اس وقت تک تلاش کیا جائے گا جب تک کہ وہ مل نہیں جاتا۔ بہرحال اب ہم یعنی کہ خالق کو تلاش کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ایک قانون آیا، اصول ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے سامنے ایک لا جو ہے وہ ڈسکور ہو گیا، قانون ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جب ہم نے مخلوق کے بعد خلق کو تلاش کیا، یعنی کہ دوسرا جو وجود ہے، خلق کو تلاش کیا، میٹر کو، مواد کو تلاش کیا، تو ہمیں مارکر کے علاوہ الگ سے کوئی وجود نہیں ملا، بلکہ مارکر خود ہی مواد بھی ہے، میٹر بھی ہے، جس سے ایک قانون ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ قانون یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک سے زائد وجود جو ہیں ان کے لیے ایک سے زائد وجود کا ایگزسٹ کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک سے زائد وجود کے لیے ایک سے زائد وجود کا ایگزسٹ کرنا لازم نہیں ہے، ایک سے زائد اشیاء کا ہونا لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی شے ایک سے زائد وجود ہوں، اور وجود کتنے ہوتے ہیں؟ وجود زیادہ سے زیادہ تین، کو چوتھا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ مخلوق، خلق اور خالق، خالق، خلق اور مخلوق، کریشن، میٹر اور کریٹر، کریٹر، میٹر اور کریشن۔ لہذا جب ہمارے سامنے یہ قانون آ گیا کہ مارکر نہ صرف مخلوق ہے بلکہ مارکر خود ہی خلق ہے، تو پھر خالق کو اس وقت باہر تلاش کیا جائے گا جب ہمیں خالق مارکر کے اندر نہ ملے، یعنی خالق کو باہر تلاش کرنے سے پہلے اسی مارکر کے اندر تلاش کیا جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں جیسے یہ مارکر جو ہے وہ خلق اور مخلوق خود ہے، اسی طرح خالق بھی خود ہے، یعنی جس طرح دو وجود، یہ مارکر خود ہی ہے، اکیلا مخلوق بھی اور خالق بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ خود ہی خالق بھی ہے۔ تو اس اصول کی بنیاد پر یعنی کہ خالق کو اس وقت تک باہر تلاش نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس کو جو شے ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ اگر تو جو وجود سامنے ہے وہ آپ کو جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں خالق نہیں ہوں، میں کریٹر نہیں ہوں، میں بنانے والا نہیں ہوں، بنانے والا کوئی اور ہے، یعنی خالق، کریٹر کوئی اور ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے کریٹر کو تلاش کرنا شروع کر دیں، خالق کو تلاش کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم اس قانون کے تحت سب سے پہلے اس مارکر سے پوچھیں گے کہ اے مارکر بتا کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں جیسے مخلوق کے علاوہ خالق بھی تو خود ہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خالق بھی تو خود ہی ہے؟ لہٰذا مارکر کیا جواب دیتا ہے؟ مارکر اگر ہم کہیں رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہ مارکر یہاں رکھا ہے، تو مارکر یہیں کا یہیں پڑا رہے گا۔ مارکر کیا بتا رہا ہے؟ مارکر یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو خالق کسے کہتے ہیں، پہلے تو خالق کو جان لو۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا، میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا، یعنی مواد کو، میٹیریل کو پروسیس کر کے، اس کو حرکت دے کر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے کر کے، اس کو پروسیس کر کے کسی وجود میں، کسی صورت میں ڈال دینے والا۔ تو مارکر کیا جواب دیتا ہے؟ مارکر کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے یہاں رکھتے ہو، میں تو وہاں سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، نہ میں دائیں جا سکتا ہوں، نہ میں بائیں جا سکتا ہوں، نہ میں آگے جا سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں خالق کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس وجہ سے بجائے اس کے کہ تم میرے اوپر اپنا وقت ضائع کرو، میں خالق نہیں ہوں، میرے اندر خالق والی کوئی کوالٹی نہیں پا جاتی، تم ایسا کرو کہ خالق کو تلاش کرو، خالق کوئی اور ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر خالق کو تلاش کیا جائے گا۔ اب پھر جب خالق کو تلاش کیا جائے گا تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ منہ اٹھا کے جو خالق کی تلاش کے نام پر آپ دگڑ 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 جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیں گے، نہیں، بلکہ
جو خلق اور مخلوق ہے اسی سے رہنمائی لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تیرا خالق کون ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ مارکر ہے تو اس مارکر کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا خالق کون ہے. لہٰذا جب ہم دیکھیں گے اس کا مالک کون ہے تو جو یہ انڈیکیشن دے گا، یہ جدھر جو ہے رہنمائی کرے گا تو اس طرف جو ہے اس سمت میں خالق کی تلاش میں جدوجہد شروع کر دی جائے گی، اور اس وقت تک تلاش جاری رکھی جائے گی جب تک کہ خالق مل نہیں جاتا. اب جب ہم اس مالک کا جو ہے وہ اس مارکر کا جو ہے خالق کریٹر جو ہے وہ تلاش کرنے نکلیں گے تو ہم اسی مارکر سے اس کی تلاش کی ابتدا کریں گے. جب اس مارکر سے اس کی تلاش کی ابتدا کریں گے تو بہت آسانی سے ہم جو اس تک پہنچ جائیں گے جو اس کا بنانے والا. مثال کے اس کے اوپر اس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، ہم جو ہے اس کمپنی تک پہنچ جائیں گے. یوں خالق جب مل جائے گا تو اس کے بعد کسی کو تلاش نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ تلاش تو اسی کو کیا جاتا ہے جس کا وجود ہو، اور وجود کس کا ہے؟ وجود ہے کریشن میٹر اور کریٹر، یعنی مخلوق، خلق اور خالق، شے، مواد اور بنانے والا. جب تینوں وجود مل جائیں، چوتھا وجود ہے نہیں جسے تلاش کیا جائے گا. اب جب تینوں وجود مل جائیں اس کے باوجود اگر کوئی کسی کی تلاش کرتا ہے، اپنی تلاش جاری رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کا ذہنی لیول کیا ہوگا، اس کا یعنی کہ وہ عقلی لحاظ سے وہ کہاں پر کھڑا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اس سے بڑا بیوقوف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہ کسی ایسے کو تلاش کر رہا ہوگا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس کو تلاش کر رہا ہوگا جس کا کوئی وجود ہی نہیں. تو جس کا کوئی وجود نہیں اس کو اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ ملے گا؟ ظاہر ہے آپ صدیوں تلاش کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں، جہاں تک جی چاہے کرتے رہیں، جس کا وجود نہیں وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا اب جو ہمارا سوال تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں. سوال کیا تھا کہ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ، گاڈ، ایشور، خدا، ایلی، دیوس اپنا وجود رکھتا ہے، تو سب سے پہلے انہیں یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ سب سے پہلے اس کا وجود ثابت کرو، اللہ کا وجود ثابت کرو. کیوں؟ کیونکہ وجود تو صرف تین ہیں. وہ تین کون ہیں؟ مخلوق، خلق اور خالق. مخلوق، خلق اور خالق. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ، میں خالق کو کہہ رہا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر اللہ کو نہیں بلکہ خالق کو تلاش کیا جائے گا. پھر خالق کو تلاش کیا جائے گا. اگر خالق مل جاتا ہے تو آپ خالق کو جو جی چاہے نام دیں، اللہ کا نام دیں یا جو بھی نام دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ آپ کے اوپر جو ہے منحصر ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بھی کہتا ہے جی بھائی اللہ اپنا وجود رکھتا ہے، خدا اپنا وجود رکھتا ہے، دیوس اپنا وجود رکھتا ہے. وہ وجود رکھتا ہو، سب سے پہلے اسے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ اللہ کسے کہہ رہے ہو؟ اللہ کسے کہہ رہے ہو؟ اگر تو وہ کہتا ہے میں اللہ خالق کو کہہ رہا ہوں تو پھر کسے تلاش کیا جائے گا؟ پھر کسی اللہ نامی جو بھی ان کا عقیدہ نظریہ ہے تصور ہے اس کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا بلکہ خالق کو تلاش کیا جائے گا. اور خالق مل جاتا ہے تو کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تو اللہ کہہ رہا ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں جی یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی اور ہے، تو پھر ایسا بندہ جو اس کو کسی جو ہے وہ مینٹل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بیوقوف اور پاگل ہوگا، جاہل ہوگا. بہرحال تو اب چیز یہ ہے کہ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ سب سے یعنی کہ یہ سوال دیکھا جائے گا، یہ سوال پیدا کیسے ہوا. یہ سوال پیدا یہاں سے ہوا کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو جب انسان نے جو بھی اسے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، یعنی جو دکھائی دے رہا ہے یہ کائنات، جب اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی تو انسان کے اوپر یہ بات، یعنی کہ انسان کے سامنے یہ بات آئی کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے. لہٰذا اب انسان نے اس کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی. ملا نہیں ملا وہ بات کی بات ہے. اب کچھ لوگ اسے اللہ کا نام دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دیوس کا نام دیتے ہیں، کچھ خدا کا نام دیتے ہیں، کچھ ایشور کا نام دیتے ہیں، یعنی جو بھی نام دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ خالق کو اللہ نہیں کہتے، وہ کریٹر کو اللہ، گاڈ، ایشور نہیں کہتے، بلکہ وہ اللہ، گاڈ، ایشور، ایلی، دیوس، خدا کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات الگ ہے اور اس کائنات کو بنانے والا وہ اس کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے کہتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ خالق جو ہے اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ خالق کو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. خالق تو وجود رکھتا ہے، اللہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ الگ سوال ہے. وہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے، یعنی اس کا وجود ثابت ہوتا ہے. اگر تو اس کا وجود ثابت ہوتا ہے تو پھر بات ختم، اسے تلاش کیا جائے گا. اگر اس کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا تو تلاش اسے کہاں سے اور کیوں کیا جائے گا جس کا وجود ہی نہیں ہے. بہرحال
آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے یا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے؟ آپ کے سامنے آتا ہے کہ جو کائنات ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے۔ مثال کا آپ کو مذہبی طبقہ ملے گا، مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ دیکھو جی کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے جو ہے وہ جب خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ کائنات ہے اتنی بڑی، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لہٰذا جیسے کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہے، بالکل اسی طرح یہ کائنات جو اس کا بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اچھا، یہ سوال یعنی کہ یہ دلیل کیوں دی گئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ عرصہ پہلے جسے آپ سائنس کہتے ہیں، یعنی کہ علم نے جو ہے وہ اگلے مراحل طے کیے، نیچر کے قوانین کو ڈسکور کیا گیا، تو انسان کے اوپر یعنی انسان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ کائنات جو ہے یہ خود کار ہے، کائنات جو ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود جو ہے یہ خالق کائنات خود ہی ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے دو ٹوک یہ تو نہیں کہا کہ کائنات خالق خود ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ گاڈ ایشور جو ہے وہ کوئی وجود نہیں رکھتا، اللہ گاڈ ایشور کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اس کے جواب میں جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ گاڈ ایشور جو ہے اپنا وجود نہیں رکھتا؟ کیونکہ جب چھوٹی سے چھوٹی شے جو ہے وہ بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ کائنات جو ہے یہ بغیر بنانے والے کے یا خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہاں سے جو ہے یہ بات شروع ہو گئی کہ کیا خدا اپنا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ بہرحال تو اب یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اس سوال کا جواب اسی طرح حاصل کریں گے جو ہم نے پہلے جان لیا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ آپ اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات کو سنیں، دیکھیں اور اسے سمجھیں۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے تین وجود۔ نمبر ایک شے یعنی یہ کائنات خود، یہ کائنات آپ کے سامنے ہے۔ نمبر دو خلق یعنی مواد جس سے یہ کائنات بنی۔ نمبر تین خالق بنانے والا یعنی کریٹر، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ اچھا، اب کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلی بات کہ دیکھا جائے گا ان میں سے حاضر کون ہے اور غائب کون ہے۔ حاضر کیا ہے؟ کائنات حاضر ہے، یعنی شے مخلوق کریشن جو ہے وہ موجود ہے، اس وجہ سے اس کی تلاش ختم، اس کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو جس سے کائنات بنی مواد خلق یعنی میٹر، کیا وہ غائب ہے یا موجود ہے؟ تو وہ بھی یعنی کہ جو میٹر ہے وہ اسی کائنات کی صورت میں موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا دو وجود جو ہیں ان کی تلاش ختم ہوگی، پیچھے رہ گیا خالق۔ اب خالق کو کائنات سے باہر تلاش کرنے سے پہلے کہاں تلاش کیا جائے گا؟ پہلے ہم یہ قانون جو ہے وہ جان چکے ہوئے ہیں۔ جب کائنات نہ صرف مخلوق ہے بلکہ خلق بھی ہے، یعنی کائنات نہ صرف کریشن ہے بلکہ میٹر بھی خود یہ کائنات ہی ہے، تو اس سے کیا ثابت ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے عین ممکن ہے خالق بھی یہ کائنات خود ہو۔ لہٰذا جب کائنات خلق اور مخلوق خود ہے، کائنات ایک ہے لیکن دو وجود یعنی کہ وجود دو ہیں، وجود خلق اور مخلوق۔ جب خلق بھی کائنات ہے، مخلوق بھی کائنات ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں جیسے خلق اور مخلوق کائنات ہے خالق بھی یہ کائنات خود ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں۔ اب خالق کو کائنات سے باہر اس وقت تلاش کیا جائے گا جب کائنات یہ کہے اس مارکر کی طرح کہ نہیں میں خالق نہیں ہوں، مجھے خلق کرنے والا کوئی اور ہے۔ جب کائنات یہ کہے گی تو پھر خالق کو اس کائنات کے باہر تلاش کیا جائے گا۔ لیکن اگر کائنات کہتی ہے کہ نہیں خالق بھی میں خود ہوں، جیسے خلق اور مخلوق میں خود ہی ہوں اس طرح خالق بھی میں خود ہوں، تو پھر تلاش کیسے کیا جائے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اللہ ہے، ایشور ہے، برہما ہے، گاڈ ہے، دیوس ہے، فلاں ہے، تو کیا ایسے بندے کا دماغی لیول ٹھیک ہوگا؟ اس کا دماغ ٹھکانے پر ہوگا؟ کیا وہ بے وقوف نہیں ہوگا؟ کیا اس کو کسی ڈاکٹر کی، نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جب وجود تین ایگزسٹ کرتے ہیں، کریشن، میٹر اور کریٹر، مخلوق، خلق اور خالق، شے، مواد اور بنانے والا، تو پھر تلاش کسے کیا جائے گا؟ تلاش تو ان تینوں میں سے جو غائب ہوگا اسے کیا جائے گا۔ اگر یہ تینوں مل جائیں، ان تینوں میں سے جو غائب ہو وہ مل جائے، تو پھر کسے تلاش کیا جائے گا؟ پھر بھی اگر آپ اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں تو آپ اسے تلاش کر رہے ہوں گے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کو تلاش کرنے والا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی تلاش کرنے سے پہلے اس کا وجود جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے۔ پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے خیال کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں اپنا ایک دماغ میں نے ایک خاکہ تیار کیا جس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، ایگزسٹنس جس کی ہے ہی نہیں، اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو جو
حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو ملے گا، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر آپ بھی اس تصور کو، اس تخیل کو صحیح مان لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو چرزبان ہوں گے، جو دھوکے باز ہوں گے، جو فراڈ قسم کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کریں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، وہ آپ کو اس تخیل کو پیچھے لگا کے وہ اپنی خواہشات اور اپنے مقاصد کو پورا کریں گے۔ بہرحال جب کائنات میں غور کیا جائے، کائنات میں دیکھا جائے تو تین وجود سامنے آتے ہیں، نمبر 1 مخلوق، نمبر 2 خلق، اور نمبر 3 خالق۔ کریشن، میٹر اور کریٹر۔ کریشن بھی کائنات جو ہے کریشن، یہ تو پہلے سے واضح ہے۔ نمبر 2 جس سے کائنات بنی یعنی میٹر، مواد، خلق، وہ کائنات خود ہی ہے۔ اب خالق کو کہیں باہر تلاش کرنے سے پہلے اس کائنات کے اندر تلاش کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے اس کائنات سے سوال کیا جائے گا کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں جیسے خلق اور مخلوق تو خود ہے، اسی طرح خالق بھی تو خود ہے؟ تو جب آپ کائنات سے یہ سوال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کائنات کو آپ ساکت نہیں پائیں گے، اس مارکر کی طرح ساکت نہیں پائیں گے۔ کائنات کو آپ حرکت کرتا پائیں گے، کائنات آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے مخلوقات کو آپ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یعنی یہ کائنات آپ کے اوپر واضح کر دے گی کہ خالق میں ہی ہوں۔ یہ کائنات آپ کے اوپر واضح کرے گی کہ خلق، مخلوق اور خالق میں خود ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور وجود ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، میں ہی ہوں۔ یہاں مثال کے طور پر ایک درخت کی مثال لے لیں، درخت کو سامنے رکھ لیں۔ درخت کیسے وجود میں ہے؟ درخت کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ جب آپ غور کریں گے، درخت کی تخلیق میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گی یہی کائنات۔ مثال کے طور پر سورج اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، زمین اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، زمین کے اندر لاتعداد مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، سمندر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہوائیں یا فضا اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ یہ تمام مخلوقات مشین کے پرزوں کی مانند اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے جب اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں درخت وجود میں آتا ہے۔ یوں آپ غور کریں، آپ کے اوپر بالکل کھلم کھلا واضح ہو جائے گا یہ کائنات نہ صرف مخلوق ہے بلکہ خلق بھی خود ہے، بلکہ خالق بھی یہ کائنات خود ہی ہے۔ اس کائنات کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آپ کئی طرح کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو ہے وہ بادلوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بارش کی یا بادلوں کی۔ اچھا، بادلوں کو کون وجود میں لاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہی کائنات وجود میں لاتی ہے۔ آپ کو کون وجود میں لایا؟ یہی کائنات وجود میں لائی۔ آپ اپنی تخلیق میں غور تو کریں۔ آپ آسمان و زمین میں کسی بھی مخلوق بھی تخلیق میں غور کریں تو اس کے پیچھے جو خالق ہے وہ خود یہ کائنات ہی سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا سامنے آئے۔ اب اگر تو دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ کائنات اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ آپ خود بتا دیں۔ وجود کتنے ہیں؟ وجود ہیں 3، خلق، مخلوق اور خالق۔ مخلوق، خلق اور خالق، خلق اور مخلوق، 3 وجود ہیں۔ جب تینوں ہی یہ کائنات خود ہے، تینوں ہی یہ کائنات خود ہے، تو پھر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ان تینوں میں سے نہیں ہے، تو جو ان تینوں میں سے ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود ہے؟ کیونکہ وجود تو ان 3 کا ہے، وجود تو 3 کا ہے، وجود صرف کس کا ہے؟ 3 کا، کوئی چوتھا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ذرا غور کریں، اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جو خالق ہے ہم خالق کو ہی اللہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تو یہ کائنات ثابت ہوتی ہے، کائنات خود ثابت ہوتی ہے اللہ۔ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو ایشور کہتے ہیں، اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو خدا کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو دیوس کہتے ہیں، خالق کو ایلی کہتے ہیں، تو پھر خالق یہ کائنات خود ہے، یوں یہ کائنات خود اللہ ثابت ہوگی۔ اللہ یہ کائنات خود ہے، ایشور یہ کائنات خود ہے، دیوس یہ کائنات خود ہے، خدا یہ کائنات خود ہے، کوئی دوسرا نہیں،
کوئی دوسرا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کوئی دوسرا پہلے اپنا وجود تو ثابت کرے. اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی دوسرا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا. لہذا یہ سوال جو ہے آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا، جواب آپ کو مل گیا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی ضد کرتا ہے نہیں جی یہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، اس کائنات سے باہر ہے، تو اسے کہا پہلے اس کا وجود تو ثابت کر. تلاش تو اس کو بعد میں کیا جائے گا، اس کا تو پہلے وجود ثابت کر. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا منکر ہے، یہ اللہ کا منکر ہے، یہ ایشور کا منکر ہے، یہ خدا کا منکر ہے، تو اسے کہا جائے گا انکار اس کا کیا جاتا ہے، منکر اس کا ہوا جاتا ہے جس کا پہلے وجود ثابت ہو. تو جس کا وجود ہی نہیں اس کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انکار تو تب کیا جائے گا جب وجود ثابت ہوگا. لہٰذا اے ملاٹو، اے مذہبی پنڈتو، پہلے اپنے اللہ کا، اپنے ایشور کا، اپنے گاڈ کا، اپنے خدا کا، اپنے الہ کا، دیوس کا پہلے وجود تو ثابت کرو. انکار یا جو ماننا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے وجود تو ثابت کرو. جس کا کوئی وجود ہی نہیں جی اس کا جی انکار کر رہے ہیں. اور تم لوگ تو اپنے ایک تخیل کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اچھا اب آئیں دوسری طرف سائنس. اچھا سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا اللہ گاڈ ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنس سچی ہے؟ تو جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا جیسے یہ جو ملاٹے ہیں، یہ مذہب ہے، یہ تخیل کے پیچھے بھاگنے ہیں. بالکل وہی معاملہ جو ہے جو سائنسی طبقہ ہے ان کا ہے. سائنسی طبقہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کائنات ہی خدا ہے. سائنسی طبقہ یہ نہیں کہتا کہ اے مذہب کے پیروکارو، یہ جس خدا کی تم تلاش میں ہو، جسے تم خدا کہتے ہو، جسے تم اللہ کہتے ہو، یہ کائنات خود ہی ہے. بلکہ سائنسی طبقہ کہتا ہے گاڈ اپنا وجود نہیں رکھتا، اللہ اپنا وجود نہیں رکھتا. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ سائنسی طبقہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ سائنسی طبقے کو علم ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ جسے تم خدا کہہ رہے ہو، جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، وہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود ہی ہے. اگر جسے تم اللہ کہتے ہو وہ یہ کائنات ہے، تو پھر یہ جو سائنسی طبقہ ہے ان کے ہاتھ پاؤں بند جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مذہب کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے دشمنی نہیں کرو، اللہ سے بغاوت نہیں کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرو. یہ ہے یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے خلاف ایک رائے برابر بھی عمل نہیں کرنا، اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اللہ کی رہنمائی میں چلنا ہے. اب اگر سائنسدان جو ہیں، یہ سائنسی طبقہ ہے، اگر یہ مان لیں کہ یہ کائنات ہی یعنی کہ کائنات ہی خدا ہے، کائنات ہی اللہ ہے، تو پھر لوگ یہ سوال اٹھائیں گے اگر یہ کائنات ہی اللہ ہے، کائنات ہی خدا ہے، تو پھر مذہب تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے سے نافرمانی نہ کرو، میرے ساتھ بغاوت نہ کرو، میرے ساتھ دشمنی نہ کرو. تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ یہ کائنات ایسا کہہ رہی ہے؟ اگر تو کائنات ایسا کہہ رہی ہے اور پھر ہم کہیں ایسا تو نہیں ہم دشمنی کر رہے ہیں کائنات کے ساتھ، ہم کائنات کے ساتھ پنگے تو نہیں لے رہے، ہم کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہے، ہم کائنات کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم کائنات کی ضد تو نہیں بنے ہوئے، ہم کائنات کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں. اب ظاہر ہے یہ جو سائنسی طبقہ ہے یہ کس کے اوپر جو ہے واضح نہیں، کائنات کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے. آسمان و زمین کو جو چیر پھاڑ کر رہے ہیں، جو مخلوقات کو نکال رہے ہیں قدرتی وسائل کے نام پر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آسمان و زمین میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کائنات کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ سائنس خود مانتی ہے اس بات کو کہ نیچر جو ہے اگر کوئی اس کی ضد بنتا ہے، نیچر کے ساتھ کوئی متصادم ہوتا ہے، تو نیچر اس کا وجود برداشت نہیں کرتی، نیچر اسے قلعدم کر دیتی ہے، یہ کائنات اسے قلعدم کر دیتی ہے. تو یہ خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ وجہ ہے جس وجہ سے جو سائنسی طبقہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے خدا گاڈ ایشور اللہ اپنا وجود نہیں رکھتا. یہ نہیں کہتے، ہاں ان کو کہنا چاہیے خدا اللہ ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اے مذہب کے پیروکارو، جسے تم خدا کہتے ہو، جس خدا کو تم مانتے ہو، وہ خدا یہ کائنات خود ہے. اگر پھر مذہبی طبقہ یہ کہتا کہ نہیں یہ کائنات خدا نہیں ہے، خدا الگ سے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کہنا چاہیے کہ ایسا پھر کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا کوئی نہیں ہے جس کو تم جس کو بنا کر بیٹھے ہوئے. لہذا اب آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ یہ کائنات خود ہی ہے، اس کائنات کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے.
یہ کائنات ہی. اب دیکھیں فارسی زبان کا لفظ ہے خدا. خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا خود سے ہے. خود کسے کہتے ہیں؟ خدا فارسی میں کہتے ہیں یہ جو وجود آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وجود خود ہی، یہ وجود سارے کا سارا خود ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. خدا کا معنی تو یہ بنتا ہے. اس طرح لفظ اللہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم آگے بڑھیں گے اللہ کے اوپر مزید نشستیں ہوں گی تو ان میں ہم ہر پہلو سے ہر لحاظ سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے. اللہ کوئی کنیت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک جملہ ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کوئی بھی جملہ بولتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ قرآن سے بھی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے واضح کریں گے. باقی جو یعنی کہ جو سناتن دھرم ہے یا ہندو دھرم ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ کھول کر جو ہے وہ بالکل واضح کر دیں گے ایشور کیا ہے، شیوا کیا ہے. بہرحال آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یعنی کہ ریکمینڈ کریں گے کہ جو اللہ کا موضوع ہے، گاڈ ایشور کا موضوع ہے، اس موضوع پر بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک پہلو سے بات کی گئی اس سال کتاب میں. سال کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو کھولیں تو اس میں آپ جائیں گے، اس کے صفحہ نمبر اگر ہم جائیں تو اس کا صفحہ بنتا ہے غالباً 676 جو ہے وہ اس کا صفحہ نمبر بنے گا. وہاں سے جو اللہ ہے اس کے موضوع پر بات سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر صرف اسی ایک مقام پر بات نہیں کی گئی بلکہ الکتاب میں اور مقامات پر بھی اللہ کے اوپر جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ 677 پیج 677 نمبر پیج سے یہ اس موضوع کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ آگے جاتا ہے، یہ آگے جاتے بہت آگے جو ہے جاتا ہے. یہ سینکڑوں پہلوں سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور یعنی کہ بہت آگے تک اس الکتاب میں اللہ کے موضوع پر، اللہ گاڈ ایشور کے موضوع پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی گئی، اور ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کر واضح کیا گیا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ یہ کائنات خود ہی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے تو پھر جان لیں ایسا کوئی اللہ نہیں ہے، ایسا کوئی ایشور، کوئی بھگوان، کوئی گاڈ، کوئی دیوس، کوئی ایلی، کوئی خدا نہیں ہے جو اس کائنات سے الگ اوپر کہیں بیٹھا ہوا کوئی نظام چلا رہا ہے. اس کو آپ چھوٹی سی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ جو اللہ کے اسماء کہتے ہیں، اسماء کیا ہیں؟ ان میں سے ایک اسم ہے الصمد. الصمد کا معنی کیا ہے؟ الصمد کہتے ہیں خالق اور مخلوق خود ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یعنی خالق بھی خود ہے، خلق بھی خود ہے، اور مخلوق بھی خود ہے، کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں. یہ الصمد کا معنی. پھر اگر آ جائیں الغنی، تو الغنی کا معنی کیا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے تو کسی دوسرے کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، خود کرتا ہے، وہ کام بھی یہ خود ہی ہے. مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کائنات الگ ہے، اللہ الگ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، تو جو اوپر الگ آسمانوں پر بیٹھا ہے اسے ثابت تو کریں، پہلے اس کو الغنی ثابت کریں. مثال کے طور پر بارش برسانے کے لیے اسے کہیں کہ سمندروں کے بغیر بارش برسا کے دکھائے. بارش برسانے کے لیے یہ فضا جو ہے، فضا کے بغیر بارش جو ہے وہ برسا کے دکھائے. وہ تو محتاج ثابت ہو جاتا ہے، وہ تو غنی ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ کائنات اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خدا ایشور گاڈ نہیں ہے، کائنات الگ ہے اور اللہ ایشور گاڈ الگ اس کائنات سے باہر اوپر کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو غنی ثابت نہیں ہوتا، وہ تو محتاج ثابت ہو، فقیر ثابت ہو جاتا ہے، محتاج ثابت ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں نا، آپ ہی کی تخلیق کے لیے وہ ایک مرد اور عورت کا محتاج ثابت ہو جاتا ہے. اسے کہیں ایک مرد عورت کے بغیر بچے پیدا کر کے دکھائے. وہ تو جو بھی کر رہا ہے، درخت اگانے کے لیے وہ زمین کا محتاج، وہ سورج کا محتاج، وہ سمندروں کا محتاج، وہ انہی مخلوقات کا، اس کائنات کا محتاج. اس طرح آپ جتنے بھی یہ سما ہیں، ایک ایک اسم سے اس جو ہے الکتاب میں کھول کر واضح کیا گیا کہ جتنے بھی یہ سما ہیں وہ تمام کے تمام السما اس کائنات کے ہیں. لہذا یہاں موثراً اس پہلو سے آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، گاڈ ایشور ایلی دیوس خدا اس کائنات سے الگ ہے، اوپر کہیں چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے، دجل ہے. ایسا کوئی اللہ، کوئی گاڈ، کوئی ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا.
یہ کائنات خود ہی ہے، اس کائنات کے علاوہ کوئی اور وجود ہے ہی نہیں۔ بہرحال آگے سوالات ہیں کہ یہ کائنات پھر وجود میں کیسے آئی، اس کا اول کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، یہ کیسے بن گئی، یہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ دلیل جو ہے وہ ملاٹا طبقہ، مذہبی طبقہ دلیل پیش کرتا ہے جی جب کوئی بھی شے خود بخود سے وجود میں نہیں آتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے، یا پھر جب یہ پہلی بار بنی تو پہلی بار اس کو کیسے کس نے بنایا، کسی نہ تو بنایا ہوگا۔ تو یہ جو سوالات ہیں ان سوالات پر بھی اگلی نشستوں میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بات کی جائے گی۔ اس نشست کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، لہٰذا ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔